ہمارے ہاں عمومی طور پر ایک رویہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ ہم قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ کا ترجمہ اپنی زبان میں کسی ایک لفظ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ ہماری زبان لسان القرآن کے مقابلے میں بہت کمزور واقع ہوئی ہے اور یہی اس کی بنیادی وجہ ہے۔ یہاں میں ایک بڑی اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ آپ جب کسی کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھیں یا سنیں اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ناقص ہے، اس سے بہتر لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا یا بہتر بات ہو سکتی تھی، تو اس میں آپ لکھنے والے کی نیت پر شک نہ کریں۔ یہ اسے آپ استغفر اللہ اس کی بدنیتی قرار نہ دیں۔ یہ ہمارے ہاں زبان کی کمزوری ہے۔ ہمارے پاس کیا پوری دنیا میں لسان القرآن کے مقابلے میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جو قرآن کو اس انداز میں بیان کر سکے جو قرآن خود اپنے آئینے میں بیان کرتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں اور اپنا رویہ جو ہے وہ اپنا درست رکھیں۔ اچھا، آج جو 3 اہم ترین الفاظ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ان میں ایک لفظ ہے جسم، ایک لفظ ہے جسد، ایک لفظ ہے بدن۔ اجسام، اجساد، ابدان، تو یہ 3 اہم ترین الفاظ ہیں۔ ہمارے ہاں بدن کا ترجمہ بھی جسم ہے، ہمارے ہاں جسد کا ترجمہ بھی جسم ہے، اور جسم تو ہے ہی جسم۔ اب جب ہم قرآن کریم میں آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ جسم کا لفظ جہاں پر استعمال ہوا ہے اس کا تعلق زندگی سے ہے، اس کا تعلق زندگی سے ہے، متحرک شے سے ہے جس کے اندر حرکت ہے۔ تو قرآن جسم اس کے لیے ان کے لیے الفاظ یہ لفظ لے کر آیا ہے جہاں پر زندگی موجود ہو۔ ایک باڈی ہے انسان کی، وہ زندہ ہے، تو اس کے لیے لفظ آئے گا جسم۔ قرآن کریم میں سورہ المنافقون آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے اجسام آپ کو بہت اچھے لگیں گے، ان کے جسم۔ تو باڈی بلڈنگ کو عربی زبان میں کمال اجسام کہا جاتا ہے، کمال الاجسام، باڈی بلڈنگ کو۔ تو جسم کا تعلق جو ہے وہ زندگی سے ہے، یہ ہے لفظ جسم۔ اگلا لفظ ہے جسد، وہ باڈی کہ جس میں زندگی موجود نہ ہو، وہ خود حرکت کرنے کی صلاحیت وہ باڈی نہ رکھتی ہو، اس کے لیے قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا ہے جسد۔ جسد، وہ باڈی کہ جس میں زندگی موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الانبیاء آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ۔ تو اب دیکھیں جسد جو ہے وہ اس کا طعام کے ساتھ لا یاکلون الطعام، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے طعام کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ، زندگی کے ساتھ۔ تو جسد جو ہے اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ باڈی کہ جس میں زندگی موجود نہ ہو اسے جسد کہتے ہیں۔ تیسرا اہم ترین لفظ ہے بدن۔ بدن کسے کہتے ہیں؟ بدن کہتے ہیں گلے سے لے کر ناف تک کے حصے کو۔ یہ جو آپ کا دھڑ ہے، گلے سے لے کر ناف تک کے حصے کو، اسے بدن کہا جاتا ہے۔ موٹے انسان کو رجل البدین کہتے ہیں کہ یہ موٹا ہے، اور اونٹ کو بدن، ابدان بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ گردن سے لے کے دم تک اس کی جو درمیان کا جو حصہ ہے، جو پیٹ ہے اس کا، اور یہ جو حصہ ہے یہ بڑا ہے۔ تو
بدن کہتے ہیں وہ شے جو بڑی ہو، حجم میں، سائز میں بڑی ہو اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگی ہوئی ہوں۔ جیسا کہ انسان کے جسم میں بڑی اور موٹی شے جو ہے وہ اس کی گردن، اس کا سینہ، گردن سے لے کے اس کا سینہ اور اس کا پیٹ، یہ حصہ جو ہے یہ بڑا ہے آپ کے جسم میں۔ اس کے ساتھ بازویں جو ہیں وہ چھوٹی ہیں سائز کے حوالے سے، ٹانگیں جو ہیں وہ سائز کے حوالے سے چھوٹی ہیں، سر سائز کے حوالے سے چھوٹا ہے۔ تو جو بڑی چیز ہوتی ہے اسے بدن، جو نمایاں ہو، سامنے دکھائی دے، تو اسے بدن کہا جاتا ہے۔ تو بدن اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا جو دھڑ ہے، جو گلے سے لے کے ناف تک ہے اور جو باقی ہمارے جسم کے مقابلے میں بڑا ہے، تو اسے بدن کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 اہم ترین الفاظ ہم نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک لفظ ہے جسم، ایک لفظ ہے جسد، ایک لفظ ہے بدن۔ جسم کا تعلق زندگی سے ہے، جسد جس میں زندگی موجود نہ ہو، اور بدن وہ حصہ کہ جو گردن سے لے کے ناف تک کا ہے اور جو حجم میں بڑا ہو اور اس کے ساتھ چھوٹی چیزیں جڑی ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر تسکین القرآن نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پر غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے والدین کے لیے بھی دعا کیا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔